السلام علیکم معزز ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو چلتے ہیں معزز ناظرین آج کے ٹاپک کی طرف۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے بہت سے اہم واقعات قرآن مجید اور احادیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ ان کی وفات اور قبر کا واقعہ بھی تاریخ اور روایات میں موجود ہے، جو ان کی زندگی کے تسلسل میں ایک اہم حصہ ہے۔ اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کی زندگی کے پس منظر کو دیکھنا ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تعارف۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل و قدر پیغمبر تھے۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور 12 بھائیوں میں سے سب سے زیادہ حسین و جمیل اور ذہین تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا۔ آپ کی زندگی میں بہت سے نشیب و فراز آئے، جن میں بھائیوں کی دشمنی، کنویں میں ڈالے جانے کا واقعہ، مصر میں غلامی اور جیل کی آزمائش شامل ہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے آپ کو مصر کی حکومت عطا فرمائی اور آپ کو نہایت عزت اور مرتبہ نصیب ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ مصر میں گزارا اور وہیں وفات پائی۔ آپ کی عمر تقریباً 110 سال بتائی جاتی ہے۔ روایات کے مطابق آپ کی وفات مصر میں ہوئی اور آپ کی وصیت تھی کہ آپ کے جسد خاکی کو واپس سرزمین کنعان لے جایا جائے، جہاں آپ کے آباء و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام دفن تھے۔ آپ کی قبر کا واقعہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد مصریوں نے آپ کی تدفین مصر میں ہی کر دی۔ کچھ روایات کے مطابق آپ کو دریائے نیل کے قریب دفن کیا گیا تاکہ ان کی برکت سے مصر کی سرزمین زرخیز رہے۔ مصری عوام حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت سے بے حد متاثر تھے اور انہیں نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم حکمران اور مصلح کے طور پر بھی یاد رکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر کنعان کی طرف لے جا رہے تھے تو ان کے ساتھ ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ہڈیوں کو کنعان لے جائیں اور وہاں دفن کریں۔ یہ حکم بنی اسرائیل کے لیے حیرت کا باعث تھا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا صحیح مقام کسی کو معلوم نہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بوڑھی خاتون سے رابطہ کیا
جو روایات کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں جانتی تھی۔ اس خاتون نے شرط رکھی کہ اسے بھی جنت میں جانے کی دعا دی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور یوں اس خاتون نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کی نشاندہی کی۔ قبر کی جگہ کا انکشاف۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر دریائے نیل کے نیچے ایک تابوت میں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس تابوت کو نکالا۔ تابوت نکالتے ہی دریائے نیل کا پانی دوبارہ رواں ہو گیا اور بنی اسرائیل نے حضرت یوسف علیہ السلام کی باقیات کو عزت اور احترام کے ساتھ اپنے ہمراہ کنعان لے جایا۔ کنعان میں تدفین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی باقیات کو کنعان پہنچا کر ان کے آباء و اجداد کی قبروں کے قریب دفن کیا۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے لیے نہایت اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ یہ ان کے نبی کی وصیت کی تکمیل تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت کا سبب بھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر اور ان کے باقیات کے بارے میں درج ذیل اسباق ہمیں ملتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی برکت۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کو دریائے نیل کے قریب رکھنا مصری عوام کے لیے زرخیزی اور برکت کا باعث تھا۔ نمبر 2، نبی کی وصیت کی اہمیت۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورا کیا، جو اس بات کی یاد دہانی ہے کہ نبیوں کی باتوں پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ نمبر 3، دعا کی طاقت۔ بوڑھی خاتون کی دعا کے ذریعے جنت کی بشارت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر کسی کے لیے ہے، بشرطیہ انسان نیک نیتی کے ساتھ عمل کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا واقعہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کی قدر و منزلت اور وصیت کی اہمیت، دعا کی تاثیر کا درس دیتا ہے۔ ان کی زندگی اور وفات کے تمام واقعات اللہ تعالیٰ کی حکمت اور بندوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کے راستے پر چلنے اور ان کے اسباق سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال، اور مزید ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل اسلامک سٹوریز وائس آف عمر کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔